خلاف بغاوت کا شعلہ بھڑکنے لگا، جس کے نتیجے میں خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری بمطابق 628 عیسوی کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے قتل کی خبر وحی کے ذریعے ملی۔ صبح آپ نے بازان کے دونوں نمائندوں کو اس واقعے کے متعلق بتلایا تو وہ دونوں اس کی تردید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالک کو جا کر بتائیں کہ آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بادشاہ کے قتل اور نوشیرویہ کی تخت نشینی کی افواہ پھیلانے میں مصروف ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اپنے مالک کو بتلا دو اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے وہاں جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم لوگ اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا ملک تمہارے پاس رہے گا اور تم بدستور اپنی قوم کے حاکم بنے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ وہ دونوں یمن روانہ ہوئے۔ ابھی تک شاید بازان بھی کسریٰ کے قتل سے بے خبر تھا۔ قاصدوں نے بتلایا تو وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی کہ کسریٰ پرویز اپنے پایا تخت مدائن میں اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے وہاں پہنچی جو شیرویہ نے اپنے گورنر بازان کو لکھا تھا۔ اس خط میں یہ ہدایت بھی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے باپ نے تمہیں لکھا تھا اسے تاحکم ثانی اپنے حال پر رہنے دینا، البتہ اس پر نگاہ رکھنا۔ بازان نے اس حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی یمن کے بہت سے امراء و حکام اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے اسلام کے دامن عافیت میں پناہ لے لی۔ بازان نے اپنے اور اپنی رعایا کے قبول اسلام کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر اسے ایک کمر بند ارسال فرمایا۔ کمر بند کو لغت حمیر میں معجزہ کہتی ہیں، اس لیے بازان کو ذو المعجزہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اس کی اولاد نے بنو ذی المعجزہ کے نام سے شہرت پائی۔ شیرویہ بھی اپنے باپ کی روش پر چلا۔ کسریٰ کو اندیشہ تھا کہ اسے کسی بھی وقت بیٹے کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ پہلے ہی اس کے قتل کا انتظام کر گیا تھا۔ اس نے اپنے خزانے کے انتہائی محفوظ صندوق میں زہریلی گولیوں کی ایک شیشی رکھ دی تھی اور اس شیشی پر لکھ دیا تھا کہ یہ قوت با میں اضافہ کرنے والی گولیاں ہیں۔ شیرویہ نے طاقت بڑھانے کے شوق میں وہ زہریلی گولیاں کھا لیں اور مر گیا۔ عام طور پر مورخین اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ کسریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں کچھ زیادہ نہیں ملتا، البتہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کسریٰ نے نام مبارک کے ٹکڑے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ ٹکڑے لے جا کر اپنے نبی کو ہدیہ کر دینا۔ کون جانتا تھا کہ کسریٰ کی عظیم الشان سلطنت تباہ ہو جانے والی ہے اور جس تحریر کو وہ پھاڑ کر پھینک رہا ہے وہ غرور زمانہ اور گردش روزگار کے باوجود 1400 سال کے بعد بھی دستیاب ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کے یہ ٹکڑے لے کر نہیں گئے بلکہ یہ ٹکڑے وہیں رہ گئے، کسی نے انہیں جوڑ کر محفوظ کر لیا۔ پھر مئی 1963 کی 10ویں یا اس کے آس پاس کی کسی تاریخ میں ساری دنیا کے تمام بڑے بڑے اخبارات میں بیروت سے آنے والی یہ خبر شائع ہوئی کہ وہاں کے سابق وزیر خارجہ ہنری فرعون کے موروثی ذخیرے میں اصل مکتوب نبوی بنام کسریٰ دریافت ہوا ہے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے بیرونی فتوحات کا آغاز کیا، جن میں ایران کی سلطنت کسریٰ کے خلاف جنگیں بھی شامل تھیں۔ اگرچہ ایران کی مکمل فتح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، لیکن اس کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہو چکی تھی۔ ایرانی سلطنت اس وقت کمزور ہو چکی تھی اور اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ مسلمان جزیرت العرب میں مختلف قبائل کو متحد کر کے طاقت حاصل کر چکے تھے اور فتوحات کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کے زیر اثر علاقے زیریں عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ سرحدی علاقہ اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس حوالے سے ایران کے خلاف پہلی جنگ لڑی گئی جس کا نام جنگ ذات السلاسل ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر مثنی بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور فارس کے سرحد کے کئی علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد دوسری بڑی جنگ نہر فرات کے کنارے ہوئی جس کو جنگ اولیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں بھی شدید لڑائی کے بعد مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دی
اسے نہر خون اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایرانی سپاہی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد الحیرہ ایک قدیم شہر تھا جو ایرانیوں